السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خلافت عباسیہ کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ ابو العباس صفا کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ ابو العباس کا پورا نام عبداللہ صفا بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم تھا، جو کہ 10 ہجری میں پیدا ہوا۔ ابو العباس خلافت عباسیہ کا پہلا حکمران اور خلیفہ تھا۔ اموی خلیفہ مروان ثانی نے ابراہیم بن محمد کو گرفتار کر کے جب قتل کیا تو ابو العباس اس کا جانشین بنا۔ ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ اور دیگر حامیان تحریک عباسیہ کی مدد سے بالآخر عراق پر ابو العباس کا قبضہ ہو گیا، یہاں تک کہ 132 ہجری میں اس نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ بعد میں فرات کے کنارے امویوں اور عباسیوں میں فیصلہ کن جنگ ہوئی اور ابو العباس کے چچا عبداللہ بن علی نے 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ کر کے آخری خلیفہ مروان ثانی کو قتل کر دیا۔ یوں خلافت عباسیہ کے دور کا آغاز ہوا۔ ابو العباس نے اپنی خلافت کے استحکام کی خاطر بڑی خون ریزی کی، لیکن بنو امیہ پر اس کی سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں، یہاں تک کہ مردے بھی اس کے جوش انتقام سے محفوظ نہ رہے۔ اکثر اموی خلفاء کی قبریں کھدوا کر ان کی ہڈیاں پیسی گئیں۔ اس قتل و غارت گری اور صفاقی کے باعث صفا کے لقب سے مشہور ہوا، جس کے معنی خون ریز کے ہیں۔ صفا کی سختیاں صرف دشمنوں تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ اس کے اپنے ساتھی جو کہ خلافت عباسیہ کے حامی تھے وہ بھی اس کے مظالم کا شکار بنے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل بٹن کی علامت کو بھی دبا دیں۔ 133 ہجری میں جب ابو العباس کے چچا داؤد کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے ماموں یزید کو یمامہ اور حجاز کا گورنر مقرر کیا، جبکہ دوسری جانب سے ابو مسلم خراسانی نے اپنی طرف سے محمد بن اشعت کو فارس کا گورنر مقرر فرما کر روانہ کیا۔ اسی زمانے میں صفا نے اپنے چچا عیسیٰ بن علی کو فارس کی گورنری عطا کی۔ محمد بن اشعت پہلے پہنچ چکا تھا۔ جب عیسیٰ بن علی پہنچا تو محمد بن اشعت نے اول تو اس کو فارس کی حکومت سپرد کرنے سے انکار کیا، پھر یہ اقرار لے کر کہ کبھی منبر پر خطبہ نہ دے گا اور جہاد کے سوا کبھی تلوار نہ اٹھائے گا، اس کو فارس کی حکومت سپرد کر دی، مگر حقیقتاً خود ہی حاکم رہا اور محمد کو موصل کی حکومت پر بھیجا۔ اہل موصل نے محمد کو نکال دیا۔ یہ لوگ بنو عباس سے منحرف تھے۔ ابو العباس نے ناراض ہو کر اپنے بھائی یحییٰ بن محمد بن علی کو 12,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ یحییٰ بن محمد نے موصل پہنچ کر قصر امارت میں قیام کیا اور اہل موصل کے 12 سرداروں کو دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا۔ اہل موصل میں اس سے سخت اشتعال پیدا ہوا اور وہ جنگ کرنے پر تیار تھے، لیکن یحییٰ نے یہ حالت دیکھ کر منادی کرا دی کہ جو شخص جامع مسجد میں چلا جائے گا اس کو امان دی جائے گی۔ یہ سن کر لوگ جامع مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ جامع مسجد کے دروازوں پر یحییٰ نے اپنے آدمیوں کو کھڑا کر رکھا تھا، یوں جو بھی جامع مسجد کے اندر جاتا قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح 11,000 آدمی قتل کر دیے گئے۔ پھر شہر میں قتل عام ہوا۔ رات ہوئی تو یحییٰ کے کان میں ان عورتوں کے رونے کی آواز آئی جن کے شوہر، باپ، بھائی، بیٹے ظلماً قتل کر دیے گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی یحییٰ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ 3 روز تک فوج کو اہل شہر کا خون حلال کر دیا گیا۔ اس حکم کے سنتے ہی شہر میں قتل عام بڑی شدت سے جاری ہوا۔ یحییٰ کے لشکر میں 4,000 زنگی بھی تھے۔ زنگیوں نے عورتوں کی عصمت دری میں کوئی شرم محسوس نہ کی، ہزارہا عورتوں کو پکڑ کر لے گئے۔
چوتھے روز جب یحییٰ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی سیر کے لیے نکلا تو ایک عورت نے ہمت کر کے یحییٰ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ کیا تم بنو ہاشم نہیں ہو؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے نہیں ہو؟ کیا تم کو یہ خبر نہیں ہے کہ مومن عورتوں کے ساتھ زنگیوں نے جبراً نکاح کر لیا ہے؟ یحییٰ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ اگلے ہی روز زنگیوں کو تنخواہ تقسیم کرنے کے بہانے بلایا گیا۔ جب تمام زنگی جمع ہوئے تو سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ ان واقعات کے بعد صفا کے پاس خبر پہنچی کہ منصور بن جمہور نے سندھ میں بغاوت و عہد شکنی اختیار کی ہے۔ یہ منصور بن جمہور وہی ہے جو کہ 2 مہینے یزید جہنمی کے عہد میں گورنر عراق و خراسان تھا۔ اس نے 12,000 فوج کے ساتھ موسیٰ بن کعب کے لشکر کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس نے موسیٰ سے شکست کھائی اور ریگستان میں مارا گیا۔ 139 ہجری میں عبداللہ بن علی ابو العباس صفا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو العباس نے اس کو لشکر شام و عراق کے ساتھ رومیوں کی طرف روانہ کیا۔ صفا کا بھائی ابو جعفر منصور جزیرے کا عامل تھا۔ اس نے اس سال صفا کے اشارے سے حج کا ارادہ کیا۔ بات یہ تھی کہ اسی سال ابو مسلم خراسانی نے بھی صفا سے حج کی اجازت طلب کی تھی، لہٰذا صفا نے خود ہی اپنے بھائی منصور کو مخفی طور پر اطلاع دی کہ تم فوراً حج کے لیے تیار ہو جاؤ اور درخواست بھیج دو۔ اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے دعوت عباسیہ کو کامیاب بنانے میں سب سے بڑا کام کیا، اور اب صفا کے خلیفہ بن جانے سے دولت عباسیہ کے استقلال کے بعد وہ خراسان کا گورنر بنا دیا گیا، اور صفا نے اس کے نام باقاعدہ سند حکومت بھی بھیج دی۔ لیکن ابو مسلم خراسانی نے خود دربار میں ہوتے ہوئے خلافت کے لیے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ وہ شروع میں جب پہلی مرتبہ امام ابراہیم کی طرف سے خراسان بھیجا گیا، اسی وقت سے اب تک مسلسل خراسان میں موجود تھا۔ اس نے خراسان پر قبضہ کیا۔ جب ایک ایک کر کے تمام دشمنوں کا کام تمام ہو گیا تو عبداللہ صفا کو خیال آیا کہ وہ مسلم خراسانی کی منشا کے خلاف نہ تو اس کو کسی صوبے کی حکومت پر تبدیل کر سکتا ہوں اور نہ اس کے زور کو توڑ سکتا ہوں، کیونکہ وہ مسلم خود کو خلافت عباسیہ کا بانی سمجھتا اور خلیفہ صفا کا سرپرست اپنے آپ کو جانتا تھا۔ وہ خلیفہ صفا کو مشورے دیتا اور خلیفہ اس کے مشوروں پر اکثر عمل کرتا، لیکن خراسان کے معاملات میں صفا سے اجازت و مشورہ لینا اس نے کبھی ضروری نہ سمجھا۔ عثمان بن کثیر جو کہ عباسی خلفاء کا قریبی رشتہ دار تھا، ابو مسلم خراسانی نے ذاتی عداوت کی بنا پر اسے قتل کر دیا، اور صفا اس کے متعلق ابو مسلم خراسانی سے کوئی جواب طلب نہ کر سکا۔ خلیفہ ابو العباس نے جب اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو خراسان کی طرف بیعت لینے کے لیے بھیجا اور اس کے ہاتھ ابو مسلم خراسانی کے نام سندھ کی گورنری بھیجی، تو ابو مسلم کا برتاؤ ابو جعفر منصور کے ساتھ مدبانہ نہ تھا، بلکہ اس کی ہر ایک حرکت سے بغاوت اور مطلق العنانی ابو جعفر نے محسوس کی۔ چنانچہ ابو مسلم اور ابو جعفر کے درمیان ایک کشیدگی دلوں میں پیدا ہو چکی تھی۔ ابو جعفر نے جب یہ تمام حالات صفا کو سنائے تو وہ اور بھی زیادہ اس فکر میں پڑ گیا کہ ابو مسلم کے اقتدار و اثر اور اختیار و تسلط کو کس طرح کم کیا جائے۔ ابو مسلم خراسانی چونکہ اقتدار پسند اور علو العزم شخص تھا، اس کو جب ابو العباس کی طرف سے شبہ پیدا ہوا تو اس نے صرف خراسان ہی پر اپنا اثر و اقتدار کافی نہ سمجھا، چنانچہ اس نے حجاز و عراق پر بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کیا تاکہ اسے ضرورت پڑے تو عباسیوں کو کچل سکے۔ غرض ابو مسلم نے صفا سے حج کی اجازت طلب کی۔ صفا نے اس کو اجازت اور لکھا کہ 500 آدمیوں سے زیادہ اپنے ہمراہ کوئی آدمی نہ لانا۔ ابو مسلم نے لکھا کہ لوگوں کو مجھ سے عداوت ہے،
اتنے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ سفر کرنے میں مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ چنانچہ ابو العباس نے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی کافی ہیں۔ زیادہ آدمیوں کا ساتھ ہونا اس لیے باعث تکلیف ہوگا کہ سفر مکہ میں سامان رسد کی فراہمی دشوار ہے۔ ابو مسلم 8000 فوج کے ساتھ مرو سے روانہ ہوا اور جب خراسان کی حد پر پہنچا تو اس نے 7000 فوج کو سرحدی مقامات پر چھوڑ کر 1000 آدمیوں کے ساتھ دارالخلافہ انبار کی طرف بڑھا۔ صفا نے اپنے بڑے بڑے نامی گرامی سپاہ سالاروں کو استقبال کے لیے بھیجا اور جب دربار میں حاضر ہوا تو اس کی بے حد تعظیم و تکریم کی گئی اور کہا کہ اگر اس سال میرے بھائی ابو جعفر منصور کا ارادہ حج نہ ہوتا تو میں تم ہی کو امیر حج مقرر کرتا۔ غرض دارالخلافہ سے ابو جعفر منصور اور ابو مسلم خراسانی دونوں ساتھ ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو مسلم خراسانی ایک بڑا خزانہ ساتھ لایا تھا۔ اس نے مکہ کے راستے میں ہر منزل پر کنویں کھدوائے، لنگر خانے جاری کیے اور لوگوں کو بے دریغ انعامات دیے اور اپنی سخاوت و بخشش کے ایسے نمونے دکھائے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو گئے۔ ایام حج کے گزرنے کے بعد ابو جعفر منصور نے پھر روانگی کا قصد نہ کیا تھا کہ ابو مسلم مکے سے روانہ ہو گیا۔ رستے میں اسے خلیفہ کا قاصد ملا جو ابو العباس صفا کے مرنے کی خبر اور ابو جعفر منصور کے خلیفہ ہونے کی خوشخبری لایا تھا۔ ابو العباس عبداللہ صفا 139 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے چچا عیسیٰ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔